خوش آمدید، میرا نام ہے جنید اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو رائل کیفے۔ تاریخ ایک پراسرار پہیلی ہے، ایک ایسی خفیہ کہانی جسے ماہرین نے نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ کہانی بک آف اینوک کی کہانی ہے۔ قدیم اور پراسرار واقعات کی کتاب اینوک میں پوشیدہ ماضی کا پتہ چلتا ہے کہ انسانی اور غیر انسانی مخلوق کا آپس میں کیا تعلق تھا۔ تو کیا ہوگا اگر ہم اتنے عرصے سے جس تاریخ کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ سچائی کا ایک حصہ ہے؟ جب ہم اس پراسرار کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں حیرت انگیز انکشافات کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ واقعات صرف افسانے ہی نہیں بلکہ ایک پوشیدہ حقیقت ہیں۔ آج بہت سے تاریخ دان اس بک آف اینوک کو آسمانی کتاب بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کتاب میں ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انسانی تہذیب کے بارے میں ہمارا تصور بہت محدود ہے۔ زمانہ قدیم میں گزر جانے والے واقعات سے ہم انسانی تہذیب کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم اپنی سوچ پر فخر کر بیٹھتے ہیں کہ گزرا ہوا زمانہ جو کہ یادگاروں، کیلنڈرز اور پہلے سے تحریر شدہ ریکارڈ پر مشتمل ہے، ہم سب کچھ جان چکے ہیں۔ ہم اس بات پر بھی فخر کرتے ہیں کہ ماضی کے بارے میں ہمیں اپنی سمجھ پر پورا اعتماد ہے۔ لیکن کیا ہو کہ اگر ماضی کے بارے میں جو علم آج ہمارے پاس موجود ہے وہ صرف سچائی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہو؟ کیونکہ اگر تاریخ کو کھنگالا جائے تو اس میں دیوتاؤں، فرشتوں، جنات اور تباہی کی داستانیں ملتی ہیں۔ جنوں، فرشتوں اور تباہی کی ان داستانوں کا علم اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے، جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ ان قدیم کہانیوں میں ایسے راز چھپائے گئے ہیں جن کی وضاحت آج بہت ضروری ہے۔ جیسے جیسے ہم تاریخ کے ان واقعات کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو علم اس وقت ہمیں معلوم ہے وہ بہت قلیل یا بہت کم ہے، جو پہلے سے قائم شدہ ہماری بنیادوں کو چیلنج کرتا ہے اور ہمارے علم کی بنیادوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ کہانی 1947 میں شروع ہوتی ہے، جب ایک چرواہا بحیرہ مردار کے شمال مغربی کنارے پر کھوئے ہوئے سونے کی تلاش میں تھا۔ اس نے اتفاقی طور پر ایک غار دریافت کی جس میں بڑے بڑے مٹی کے برتنوں کے اندر سکرولز موجود تھے، جو چرواہے اور اس کے ساتھیوں نے اکٹھے کیے۔ وہ ان کی تاریخی اہمیت سے بالکل بے خبر تھے۔ انہوں نے یہ سکرولز نوادرات کے ایک ڈیلر کو بیچ دیے۔ آخرکار یہ اسکالرز تک پہنچ گئے جنہوں نے ان سکرولز کی اہمیت کو پہچان لیا، اور ان لوگوں نے سکرولز کا مطالعہ کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کی قیادت میں کمبرلینڈ کے علاقے میں غاروں کی ایک سیریز کا انکشاف کیا گیا، جس کے نتیجے میں بالآخر 900 کے قریب مزید سکرولز دریافت ہوئے۔ یہ قدیم سکرولز ڈیڈ سی سکرولز کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان سکرولز میں قابل ذکر طور پر ایک پراسرار غیر روایتی مذہبی متن تھا جسے انسانی تہذیب نے طویل عرصے سے بھلا دیا تھا۔ یہ متن، جسے اینوک کی کتاب کے نام سے جانا جاتا ہے، انسانیت اور مافوق الفطرت جہانوں کے درمیان تعلق پر ایک دلچسپ تناظر پیش کرتا ہے، جس میں فرشتوں، شیاطین اور پراسرار واقعات کی تفصیلی وضاحت بھی شامل ہے۔ بحیرہ مردار کی دی بک آف اینوک کی دریافت نے تاریخ کے بارے میں ہماری سمجھ کو چیلنج کیا ہے اور قدیم لوگوں کے روحانی اور صوفیانہ عقائد کی ایک جھلک پیش کی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے ماضی کے بارے میں سیکھنے اور دریافت کرنے کے لیے ہمیشہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اینوک کون ہے اور وہ کیوں اہم ہے؟ اینوک ایک بائبلی شخصیت ہے جس کا تذکرہ عبرانی بائبل میں کیا گیا ہے، خاص طور پر پیدائش کی کتاب میں۔ اس کی کہانی، جو بائبل میں کافی مختصر ہے، لیکن بعد کی تحریروں جیسے کہ اینوک کی کتاب میں مزید وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں دو تھیوریز پائی جاتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ کتاب ایک آسمانی کتاب ہے جسے توریت کے اصلی نسخے بھی مانا جاتا ہے۔ اس بات سے ابراہیمی مذاہب اتفاق نہیں کرتے۔ یہاں ابراہیمی مذاہب سے مراد عیسائی، یہودی اور مسلم مذہب ہے۔ عیسائی اور مسلم کسی حد تک یہ مانتے ہیں کہ یہ نسخے الہامی نسخے ہیں، جبکہ یہودی بک آف اینوک کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ کتاب ان کے تسلیم کردہ مذہب پر پوری نہیں اترتی۔ یہودیوں میں بھی دو طرح کے یہودی پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور انہیں خدا کا درجہ دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو حضرت عیسیٰ کے دشمن ہیں اور انہیں خدا نہیں مانتے۔ اس لیے یہودیوں کے نزدیک بک آف اینوک کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک اینوک کی کتاب تورات کے اصلی نسخے ہیں۔ کئی مسلمان تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے کہ ان اینوک کے نسخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی پیشن گوئیاں کی گئی تھیں۔ اسی وجہ سے یہودی اس کتاب کو نہیں مانتے۔ دوسری تھیوری کے مطابق اس کتاب میں کئی ایک ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اس کے الہامی کتاب ہونے پر شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں۔
بلکہ یہ اسلامی کتاب نہیں، ایک شیطانی وسوسہ لگتا ہے۔ بہرحال اس کتاب میں ایسے واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں شیطان کی ناپاک اولاد یعنی انوناکیز نے زمین پر آ کر انسانیت پر ظلم ڈھائے۔ اس کتاب میں اسپیس پورٹلز، خلائی مخلوق کا زمین پر آنا، فرشتوں اور شیطانوں کی جنگ اور پھر اس دنیا پر آنے والے پانی کے عذاب کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پانی کے عذاب کا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب اس زمین کو شیطان کی ناپاکی سے مکمل طور پر پاک کیا گیا۔ بک آف انوک کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل کیا گیا ایک صحیفہ ہے۔ اس صحیفے میں الومناتی یا انوناکیز کے بارے میں ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ مثلاً اس دنیا کی تاریخ کی پہلی جنگ، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات۔ انوناکیز کی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جنگ، انوناکیز اور الومناتی کیا ہیں اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیسے اسپیس پورٹلز کے ذریعے شیطانی مخلوق نے اس زمین کے انسانوں پر حملہ کیا اور وہ اپنی ناپاکی کے بیچ بوتے چلے گئے، پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین سے پاک کرنے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے ان پر پانی کا شدید عذاب نازل کیا، جس سے وہ تمام مخلوق مٹ گئی جس میں ان مخلوق کی ناپاکی پائی جاتی تھی اور جسے اللہ نے چاہا بچا لیا۔ ان واقعات کی مزید تفصیل کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بک آف انوک کے پرسرار ہونے کی اصل وجہ وہ واقعات ہیں جن میں اسپیس پورٹل یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا جانے کا راستہ یا طریقہ، شیطانوں کی فرشتوں سے جنگ اور اسی طرح کے کئی واقعات ہیں۔ بیسیکلی یہ گزرے ہوئے زمانے کی ایک کتاب ہے جس میں واقعات درج کرنے کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے۔ آنے والے وقت سے ان صحیفوں کا کوئی تعلق نہیں، یہ صرف ہمیں ماضی میں ہو جانے والے واقعات کے بارے میں بتاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔